السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹن ٹی وی۔ دوستو، آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے اور ہر روز نئی نئی ٹیکنالوجیز متعارف کی جاتی ہے۔ مختلف اور طرح طرح کی مشینیں ایجاد ہوتے رہتے ہیں۔ ان مشینوں کی ایجاد نے انسانوں کی لائف بہت آسان کی ہے۔ پرانے زمانے میں جو کام انسان گھنٹوں میں کرتا تھا، آج کل وہ کام مشینوں اور روبوٹس کی مدد سے منٹوں میں کیا جاتا ہے۔ دوستوں، مشین چاہے جتنے بھی ایڈوانس بنا لی جائے، انسانی دماغ کو ہرا نہیں سکتی۔ سپر کمپیوٹر جو لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو بہت تیزی سے پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بھی انسانی دماغ سے تیز کام نہیں کر سکتی۔ تو اس کی ایک زندہ مثال کے طور پر آج میں آپ لوگوں کی ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے ناسا والے ہیومن کیلکولیٹر کہا کرتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں برائٹن ٹی وی کو اور بیل آئیکن دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دوستو، امریکہ کی مشہور سیاہ فام خاتون ریاضی دان کیتھرین جونس گزشتہ روز 101 سال کی عمر میں چل بسی۔ امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا میں انہیں انسانی کیلکولیٹر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ آج سے 60 سال پہلے جب کمپیوٹر کا رواج نہیں تھا تو انہوں نے بڑی کامیابی سے ایسا پیچیدہ حساب لگایا جو اولین امریکیوں کو خلا میں پہنچانے سے لے کر چاند پر انسان کے پہلے قدم تک ہر مرحلے میں انتہائی اہم اور مفید ثابت ہوا۔ ناسا اور خلائی تحقیق کے لیے ان کی خدمات ایک لمبے عرصے تک گمنامی میں پڑی رہی، یہاں تک کہ 2015 میں امریکی صدر باراک اوباما نے انہیں صدارتی میڈل برائے آزادی دیا، جو امریکہ کا سب سے بڑا سویلین اعزاز بھی ہے۔ اس کے بعد ہالی ووڈ فلم ہڈن فگرز کو 2017 میں آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ 2016 میں یہ فلم کیتھرین جونس سمیت ایسی 3 سیاہ فام خواتین کی زندگی پر بنائی گئی تھی جنہوں نے ناسا میں کام کیا تھا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا۔ ناسا کے سربراہ جم برائنسٹائن نے کیتھرین جونس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کی ہیرو تھی جن کی غیر معمولی ریاضتی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے کیتھرین کو باہمت خاتون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ناسا کی تاریخ میں کئی اہم سنگی میل ایسے گزرے ہیں جن تک رسائی ان کی مہارت کے بغیر ممکن نہ تھی۔ کیتھرین جونس 1918 میں امریکہ کے ایک غریب سیاہ فام گھرانے میں پیدا ہوئی اور ابتدائی عمر ہی سے انہوں نے ریاضی میں اپنے خودداد صلاحیت منوانا شروع کر دی تھی۔ یہ رجحان دیکھتے ہوئے کیتھرین کے والد نے بھی پورا ساتھ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 1937 میں ویسٹ ورجینیا اسٹیٹ کالج سے صرف 19 سال کی عمر میں امتیازی نمبروں کے ساتھ ریاضی میں بی ایس کیا۔ واضح رہے کہ امریکہ میں وہی زمانہ تھا جب وہاں سیاہ فام باشندوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا تھا اور ان پر اچھی تعلیم سے لے کر اچھی ملازمتوں تک کم و بیش ہر چیز کے دروازے بند تھے۔ ابتدائی چند سال تک انہوں نے مختلف جگہوں پر ریاضی کی تدریسی ملازمت کی، لیکن 1953 میں انہیں نیشنل ایڈوائزری کمیٹی فار ایروناٹکس میں بطور کمپیوٹر ملازمت مل گئی، جہاں ان کا کام طیاروں کی اڑان سے متعلق حساب لگانا ہوتا تھا۔ یہیں سے انہوں نے پیچیدہ ریاضتی مسائل میں اپنی غیر معمولی صلاحیت منوانا شروع کی اور وہ پہلی امریکی خاتون ریاضی دان بھی بنی جن کا نام تکنیکی رپورٹ میں بطور ماہر شامل کیا جانے لگا۔ بعد ازاں چاند تک جانے والے انسان بردار اپولو مشنز اور خلائی شٹل تک کے راستے انہی کے لگائے ہوئے حساب کی بنیاد پر طے کیے گئے۔ 1960 کے عشرے سے پہلے اگرچہ ناسا میں کمپیوٹر کا استعمال شروع کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ خلانوردوں کو کیتھرین جونسن کے کام پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ کیتھرین کے لگائے ہوئے حساب ہی پر بھروسہ کرتے تھے، چاہے کمپیوٹر سے کچھ بھی پتہ چلتا رہے۔ وہ 1988 میں ریٹائر ہو گئی۔ دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔